بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، حاضر ہوں آج آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے قریش کے 2 سفر۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی آج کی ویڈیو شروع کریں، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ چلتے ہیں اپنے آج کی ویڈیو کی طرف۔ مکہ مکرمہ میں نہ کاشتکاری ہوتی تھی، نہ وہاں کوئی صنعت۔ پھر بھی قبیلہ قریش کے لوگ کافی خوشحال اور صاحب مال تھے اور خوب دل کھول کر حاجیوں کی ضیافت اور مہمان نوازی کرتے تھے۔ قریش کی خوشحالی اور فارغ البالی کا راز یہ تھا کہ یہ لوگ ہر سال 2 مرتبہ تجارتی سفر کیا کرتے تھے۔ جاڑے کے موسم میں یمن اور گرمی کے موسم میں شام کا سفر کیا کرتے تھے، اور ہر جگہ کے لوگ انہیں اہل حرم اور بیت اللہ شریف کا پڑوسی کہہ کر ان لوگوں کا اکرام و احترام کرتے تھے اور ان لوگوں کے ساتھ تجارتیں کرتے، اور قریش ان تجارتوں میں خوب نفع اٹھاتے تھے۔ ان لوگوں کے حرم کعبہ کا باشندہ ہونے کی بنا پر راستہ میں ان کے قافلوں پر کسی قسم کی راہزنی اور ڈکیتی نہیں ہوتا کرتی تھی۔ باوجود یکا اطراف جوانب میں ہر طرف قتل و غارت اور لوٹ مار کا بازار گرم رہا کرتا تھا۔ قریش کے سوا دوسرے قبیلوں کے لوگ جب سفر کرتے تو راستوں میں ان کے قافلوں پر حملے ہوتے تھے اور مسافر لوٹے مارے جاتے تھے۔ اس لیے قریش جس طرح امن و امان کے ساتھ یہ دونوں تجارتی سفر کر لیا کرتے تھے، دوسرے لوگوں کو یہ امن و امان نصیب نہیں ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے قریش کو جو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی تھیں، ان میں سے خاص طور پر ان 2 تجارتی سفروں کی نعمت کو یاد دلا کر ان کو خداوند قدوس کی عبادت کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اس لیے کہ قریش کو میل دلایا، ان کی جھاڑے اور گرمی دونوں کے کوچ میں میل دلایا، تو انہیں چاہیے اس گھر رب کی بندگی کریں جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور انہیں ایک بڑے خوف سے امان بخشا۔ ان لوگوں کو بھوک میں کھانا دیا، یعنی ان دونوں تجارتی سفروں کی بدولت ان لوگوں کے معاش اور روزی کا سامان پیدا کر دیا اور ان کے قافلوں کو لوٹ مار سے امن و امان عطا فرمایا۔ لہٰذا ان لوگوں کو لازم ہے کہ یہ لوگ رب کعبہ کی عبادت کریں جس نے ان کو اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، نہ کہ یہ لوگ بتوں کی عبادت کریں جنہوں نے ان کو لوگوں کو کچھ بھی نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے اس سورہ میں اپنی 2 نعمتوں کو یاد دلا کر بت پرستی چھوڑنے اور اپنی عبادت کا حکم دیا ہے۔ اس سورہ میں اگرچہ خاص طور پر قریش کا ذکر ہے، مگر یہ حکم تمام دنیا کے انسانوں کے لیے ہے کہ لوگ خدا کی نعمتوں کو یاد کریں اور نعمت دینے والے خدائے واحد کی عبادت کریں اور بت پرستی سے باز رہیں۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔